اسلامی فوج کے عظیم کمانڈر اور دنیا کی تاریخ کے کم عمر ترین جرنیل محمد بن قاسم کی داستان شجاعت اور ان کے سنسنی خیز کارناموں کی کہانی قسطوار آپ کی خدمت میں کوورٹ ٹروس چینل کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مہاراجہ سرندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں آبنوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجا کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی رائے کمار اودے رام کی تھی۔ رائے کمار ایک خوش شکل اور باروب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عہدیدار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ چوبدار دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجہ پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا؟ ابوالحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ چوبدار نے جواب دیا، مہاراج ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجہ نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تشت تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجا کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں راجا، ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز رہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہرا زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خش و خاشاک کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا بخت، ارسطو کی سی فراست اور سلیمان علیہ السلام کا ساجہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ سیلون یعنی سرندیپ کے راجا کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جس کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجا اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے معترف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غایت درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمہ گوش بیٹھ گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجا اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ رائے کمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رائے کمار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ رائے کمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ رائے کمار نے پوچھا، آپ کا نام؟ نووارد نے جواب دیا، زبیر۔ آپ کہاں سے آئے؟ بصرہ سے۔ ابوالحسن اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ رائے کمار کے چہرے پر پیمردگی چھا گئی۔ راجہ کچھ دیر فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے رائے کمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کی بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر رائے کمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجہ کے لیے یہ نئی بات تھی۔ لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا،
ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سرندیپ کے راجا کو ہمارے خلیفہ اور والی عراق سلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سرندیپ کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجا اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجا نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے استاد ہیں۔ راجا اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجا نے کہا، ہاں دلیپ، ابو الحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔ میں عربی نسل کے 8 گھوڑے بھی لایا ہوں، 4 سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں، اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شیء استبل پہنچا دیا گیا ہے۔ راجا نے جھک کر ڈبیا اٹھائی اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرا دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحفے رائے کمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو رائے کمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ اور کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے قلعوں کو مٹی کے گروندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں۔ اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ رائے کمار کسی اور خیال میں تھا، اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ یہ تحائف جنہیں سرندیپ کا سادہ دل راجہ روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، یکے بعد دیگرے تمام درباریوں کے ہاتھ میں گردش کرنے کے بعد پھر راجہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا اور کبھی ڈبیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ راجا نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو الحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ آہ، بیچارہ کتنا اچھا آدمی تھا، تلوار کا دھنی، بات کا پکا۔ اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور وہ عبد الرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے کر اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔ مہاراج کو والی بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج ان بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کریں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقہ کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں، اور شیئر کرنے کے لیے شیئر کے بٹن پہ کلک کر کے اپنے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اکاؤنٹ پہ اس کو شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کریں۔ شکریہ۔